السلام علیکم. بولو طلعت حسین کے ساتھ. بدترین آئینی بحران ہے اور سپریم کورٹ کی طرف سے 2 تاریخیں تو ابھی تک آ چکی ہیں. معاملہ کس طرف جا سکتا ہے ہم اس کے اوپر بات کریں گے، کیونکہ اگر یہ معاملات طے نہ ہوئے تو آنے والے دنوں میں بہت کچھ خرابی ہو سکتی ہے. عمران خان ایک غیر مؤثر وزیر اعظم ہیں. سندھ اسمبلی ڈیزالو کرنے کا فیصلہ ہم خود کریں گے. بہرحال عمران خان کی کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے. چیف منسٹر سندھ سید مراد علی شاہ ہم سے خصوصی انٹرویو میں شریک ہوں گے. علیم خان جو عمران خان کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، انہوں نے آج عمران خان کو ادھیڑ کے رکھ دیا. خان صاحب اگر آپ سچے ہیں آئے میرے سامنے، بیٹھے میرے ساتھ، کرے قوم کا مقابلہ. اگر میں جھوٹا ہوا میں قوم کے سامنے جا کے اپنے آپ کو گولی ماروں گا، نہیں تو عمران خان ہمت کرے. مجھے سب پتا ہے کیا کیا ہوتا رہا ہے، کس طرح ہوتا رہا ہے، کون کیا کیا حرکتیں کرتا رہا ہے. جب 4 بیوروکریٹ پکڑے جائیں گے پتہ لگ جائے گا کس نے کیا کیا ہے. نئے پاکستان بنانے کے میں سارے کھولوں گا. یہاں 3 کروڑ روپے میں ڈی سی لگتے تھے. کیا آپ کو یہ ساری باتیں نہیں پتا؟ فرا کا کیا کردار تھا یہاں پہ؟ کیوں نہیں بتاتے قوم کو؟ کیوں دھوکہ دے رہے ہیں؟ وہ پرویز لائی جس کو کہتے تھے آپ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، یہ آپ کا نیا پاکستان. خان صاحب آپ تو اس دن مجھے جو باتیں کہتے تھے، یا بتاؤں قوم کو پرویز لائی کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ خان صاحب میں امریکن امبیسڈر کو آپ کے گھر ملا تھا آپ کے ساتھ، تو کیا کہوں آج آپ بھی غدار تھے امریکن امبیسڈر کو ملے. آج میرے پاس ایک میسج پڑا خان صاحب آپ کا، پوری قوم کے سامنے آئیں گے. آپ کو تو کوئی شرم ہی نہیں آئی. جنگی ترین کی بیٹیوں کے خلاف آپ نے پرچے کرا دیے. آپ مامے ہیں پاکستان کے، آپ چلائیں گے پاکستان، باقی پوری دنیا مر جائے. قیامت وہ ہوتی ہے جب اعضاء گواہی دینے لگیں، تو لگتا ہے کہ اعضاء نے گواہی دینی شروع کر دی اور بھی قیامت کا آغاز ہے. ہمارے پاس پہلے آئینی بحران پر موجود ہے اشرف اوصاف صاحب جو سابق اٹارنی جنرل ہیں، ہمیں نیو یارک سے جوائن کر رہے ہیں. ان کا بہت شکریہ. سلمان اکرم راجہ صاحب ماہر قانون بھی ہمیں جوائن کریں گے. راجہ خالد محمود صاحب سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل، جب سے یہ واقعات شروع انہوں نے ریزائن کر دیا، سینئر موسٹ ڈپٹی اٹارنی جنرل تھے. راجہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. اشرف صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں بیکاز آئی نو یور ٹائم از ٹائٹ. ذرا یہ فرمائیے گا کہ اس وقت سب سے کلیدی رول جو ہے وہ اٹارنی جنرل کا ہے، تو اٹارنی جنرل کس کو اس وقت ریپرزینٹ کر رہا ہے آپ کے خیال میں؟ اب ذرا حکومت تو ہے نہیں تو ریاست کو ویسے بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں، لیکن ابھی اٹارنی جنرل کس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ اٹارنی جنرل کا ہمیشہ سے کردار جو رہا ہے، جب تک اس کو حکومت نہ یہ کہے کہ وہ حکومت کو ریپرزینٹ کرے یا حکومت اس سے مشورہ نہ مانگے، تو وہ اسٹیٹ کا ہی ریپرزینٹیٹو ہوتا ہے. ان کو بلایا جاتا ہے. 27A ہے سول پروسیجر کوڈ کا، اور تشریح اس کی یوں کی گئی ہے کہ کورٹ جب بھی کوئی آئینی معاملات کو تشریح اس کی کرنی ہو تو اس وقت تک پیش رفت نہیں کرے گی اپنی پروسیڈنگز میں جب تک کہ اٹارنی جنرل کو، اگر وہ فیڈریشن کا معاملہ ہے یا ایڈوکیٹ جنرل اگر وہ پروونس کا معاملہ ہے، اس کو نوٹس نہ کرے. تو بالکل کلیدی رول ہے ان کا. اوپینین کا بہت زیادہ جو اہمیت ہوتی ہے. یہاں پہ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو کیا سمریز جو بنائی گئی ڈیسولوشن وغیرہ کی، کیا اس میں تو انہوں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا؟ اگر ایسا ہے تو پھر دیر از اے کانفلکٹ. بہت ہی اچھے آدمی ہیں، بہت ہی باوقار آدمی ہیں. مجھے یقین ہے کہ وہ بالکل پالیٹکس سے علیحدہ ہو کے جو ان کا بالکل غیر جانبدارانہ کردار ہونا چاہیے اور اس کو اس طریقے سے نبھائیں گے. ذرا رائے صاحب آپ کے پاس آ جاتے ہیں. جی پلیز. آپ نے استعفیٰ دے دیا تو ظاہر ہے آپ نے کوئی سوچ کے استعفیٰ دیا ہوگا، تو کیوں استعفیٰ دیا آپ نے؟ میں نے طلعت صاحب ایک عرصے سے، یہ جب سے نو کانفیڈنس موشن آئی ہے اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلیٹنٹ وائلیشن ہو رہی تھی کانسٹیٹیوشن کی. تو میں اسی دن سے جب مینڈیٹری پروویژن تھی کانسٹیٹیوشن کی کہ 14 دنوں کے اندر اجلاس کال کرنا چاہیے، جو اسپیکر ہے ہی واز انڈر لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن ٹو سمن دی میٹنگ آف دی نیشنل اسمبلی ود ان 14 days. اس کو وائلیٹ کرتے ہوئے انہوں نے 25 تاریخ کو اجلاس کال کیا، تقریباً اس کے 17 دنوں کے بعد. اس کے بعد پھر جو کل ہوا تو یہ تو ہماری تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن تھا. یہ آپ کے ذہن میں بڑا کلیئر ہے کہ جو کچھ ہوا مکمل طور پر غیر آئینی ہے. جی مکمل طور پہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے. یعنی میرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے، میں سامعین کے سامنے بھی رکھتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ 197 لوگوں کو ڈپٹی اسپیکر غدار ڈکلیئر کرتا ہے، جبکہ اور وہ آئین کی انٹرپریٹیشن کر رہا ہے. اسپیکر کا کوئی کام نہیں،
यानी बेसिक जो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है लॉ का, एक ले मैन भी समझता है वो ये कि कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन, उसकी तशरीह और ताबीर कौन करेगा, वो कोर्ट्स करेंगे। देखो वो कह रहे हैं मेरी रूलिंग है, मैंने दे दी रूलिंग। रूलिंग हो सकती है जो कोई डिफेक्ट है, अगर प्रोसीजरल डिफेक्ट है, कोई इरेगुलरिटी है, ठीक, उसके हवाले से रूलिंग उसकी हो सकती है, वो बाइंडिंग है, उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। और 69 में यही लिखा हुआ है, उसकी 1 भी पढ़ लें, उसका 2 भी पढ़ लें, तो वो यही है कि अगर कोई प्रोसीजरल डिफेक्ट है, इरेगुलरिटी है, तो प्रोसीजर क्या है भला कि हाउस को चलाने के हवाले से, लेकिन आइन को इंटरप्रेट करके उन लोगों को जिन्होंने ओथ ले रखा है कि पाकिस्तान के वफादार होंगे, मेंबर है नेशनल असम्बली के, और ये वही मेंबरान है, ज़रा नाज़रीन के लिए भी याद दहानी के लिए, जिस असम्बली ने मौजूदा आर्मी चीफ की 3 साल एक्सटेंशन के ऊपर साइन किया हुआ, ये वही हाउस है, ये वही हाउस है। और जिन्होंने ओथ ले रखा है उनको आप गद्दार डिक्लेयर करते हैं। जब आपने गद्दार डिक्लेयर किया तो आप उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन और परसिक्यूशन भी करें, फिर हिम्मत करें ना। हमारे पास सलमान अकरम राजा साहब उनकी राय भी लेते हैं। ये फरमाइएगा, अब इम्कानात की हम बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ज़ाहिर कल तक तो कुछ ना कुछ तो फैसला देना, अगरचे आज भी कह रहे थे कि कोई अच्छा मुनासिब फैसला देंगे, लेकिन आज का मुनासिब फैसला यही था कि कल फैसला आएगा। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि अगर इम्कान देख लेते हैं, अगर स्पीकर का जो एक्ट है, डिप्टी स्पीकर ने जो परफॉर्म किया, उसको वो सस्पेंड करते हैं, तो उसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? देखिए, उसको सस्पेंड करते हैं अगर, या उसको कॉश करते हैं, तो मामलात वहीं वापस चले जाएंगे जहां थे उनकी इस सो कॉल्ड रूलिंग से पहले। और ये तस्वुर किया जाएगा कि तहरीक अदम एतमाद अभी भी वज़ीर आज़म साहब के खिलाफ मौजूद है, लिहाजा वज़ीर आज़म साहब असेंबली की तहलील का जो मशवरा है, जो एडवाइस है, वो सदर मुमलिकत को नहीं दे सकते थे, लिहाजा असेंबलियां तहलील नहीं हुई। तमाम मामला उसके बाद जितना जो कुछ हुआ वो सब का सब वापस आ जाएगा, जिस तरह आप टेप को रिवाइंड करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बाकी जो टेप को रिवाइंड करते करते जिन लोगों ने वायलेशंस की, वो भी वैसे ही रिवाइंड करने के साथ साफ हो जाएंगे, या देखिए, उनके वो लिए एक बात का मामला है कि अगर किसी ने वायलेशन की, जैसे डिप्टी स्पीकर साहब ने स्पीकर के बज़ाहिर इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी रूलिंग दी जो लिख कर वो लाए हुए थे, अपनी जेब से निकाल के पढ़ दी, जो कि जाहिर है कि उनका तो एक ओथ है ऑफ ऑफिस के वो गैर जानिबदार रहेंगे। क्या ये उनकी गैर जानिबदारी का एक मुजाहरा था कि वो किसी बंद कमरे में बैठी प्लान का हिस्सा बने और एक रूलिंग लिख के लाए? उनको पता था कि लॉ मिनिस्टर साहब ये बात करेंगे, मैं फौरन की लिखी हुई रूलिंग पढ़ दूंगा। तो ये बात तो बिल्कुल हर एक के सामने वाजे है कि जो कोई भी प्लानिंग हुई थी उसका स्पीकर साहब हिस्सा थे। उन्होंने अपने ओहदे का जो उनका ओथ है उससे क्लियरली उन्होंने रूगर्दानी की है, उसकी ईफा नहीं की। तो ये तमाम मामलात हैं जिनको बाद में मैं समझता हूँ देखना चाहिए, देखा जाएगा। लेकिन सरेदस्त मामला यही है कि उस दिन जो रूलिंग थी, क्या वो कायम रहेगी? क्या जो हुकूमत का मौक़िफ़ है, क्या आर्टिकल 69 69 आइन का तहफ़्फ़ुज़ देता है, अदालत आंखें बंद कर लें, अदालत इस मामले को नहीं देख सकती? अगर तो ऐसी बात है तो मामला फिर आगे चलेगा। लेकिन अगर उस रूलिंग को देखा गया और इस बुनियाद पर कि ये तजावुज़ था उनके इख्तियारात से, ये मेलाफीडेस पर मबनी थी, बदनीयती पर मबनी थी, तो फिर मामला दूसरी जानिब बढ़ेगा। तो ये जो इम्प्लीकेशंस हैं इलीगैलिटी की, उसके बाद अगर आप सीक्वेंस में देखें तो फिर वज़ीर आज़म का रिकॉर्डेड खिताब भी चल गया, साथ ही सदर मुमलिकत ने जो है वो अप्रूवल भी दे दी, फिर कल जो है डी नोटिफाई हो गए वज़ीर आज़म, फिर सदर मुमलिकत ने एक प्रेस रिलीज़ के ज़रिए इमरान खान को एक वक्ती तौर पर सेरेमोनियल वज़ीर आज़म कर दिया जो आइनी तौर पर है, फिर उन्होंने ख़त लिख दिया, फिर उन्होंने अगले केयर टेकर जो कैंडिडेट हैं गुलजार साहब जस्टिस रिटायर्ड जो भी रिटायर हुए उनका नाम भी दे दिया। तो जब अदालत कल फैसला करेगी, अगर करती है, तो जो बहुत सारे वाक़यात हो गए तो सब रोल बैक होंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और ये आम एक बात है, जब एक बात की बुनियाद को ही ख़त्म कर दिया जाए तो उसके ऊपर जो इमारत खड़ी होती है वो मुनहदम हो जाती है। वो इमारत मुनहदम हो जाती है, तो उसके मुनहदम होने के अमल में जो डिब्रीज है उनके नीचे तो फिर सदर भी आएंगे ना, कि नहीं? नहीं, देखिए ये बात नहीं है। अगर कोई अपने आईनी ओहदे का इस्तेमाल करता है, और यहाँ तो खैर सदर मुमलिकत तो एक मजबूर महज हैं, उनको तो जो मशवरा मिले उन्होंने उस पर अमल करना होता है, इसलिए उन्होंने कोई अपना ज़ाती तौर पे ऐसा फैसला नहीं किया जिसके हवाले से उनको हम कसूरवार ठहराएं। ये मामला स्पीकर की रूलिंग से ही आगे चला है। इसमें सबसे बड़ा जो आप समझ लीजिए जो कसूर है
وہ ان ڈپٹی اسپیکر صاحب ہی کا ہے. اگر اس حوالے سے عدالت کہتی ہے کہ یہ غلط تھا, یہ غیر آئینی تھا, تجاوز تھا ان کے دائرہ اختیار سے, تو پھر ان کے حوالے سے تو سوال اٹھے گا, لیکن باقی تمام عمل جو ہے وہ اس کے بعد چلا. اچھا, ہولڈ آن ٹو دس. رائے صاحب, اگر آپ کورٹ کو ایڈوائز کر رہے ہوتے اس وقت, اسسٹ کر رہے تھے, ایڈوائز نہیں اسسٹ کر رہے, تو کیا بتاتے ہیں؟ دیکھیں نا طلعت صاحب, ایک تو یہ ہے کہ یہ رولنگ نہیں ہے, یہ سبسٹینٹیو آرڈر ہے اسپیکر کا. ٹھیک, اس نے آئین کی تشریح کی ہے. آئین کی تشریح کے لیے ضروری ہے, جیسے کہ اشرف اوصاف صاحب نے فرمایا کہ 27A CPC کا نوٹس دینا ہوتا ہے اٹارنی جنرل فار پاکستان کو, ان کو سن کے, اس لیے کہ وہ بڑا ڈیلیکیٹ, امپورٹنٹ, پرٹیننٹ کویسچن انوالو ہوتا ہے. آئین کی تشریح کرنا بڑا نازک سا تمام پروسیجر سے نکل کے اگر آپ نے کوئی بنیادی جس کو کہتے ہیں جھٹکی سی بات کورٹ کو بتانی ہوتی تو کیا؟ کورٹ نے دیکھیں, کورٹ نے سو موٹو لی ہے. سو موٹو اس کا مطلب یہ ہے کہ مینٹینیبلٹی والا ایشو ختم ہو گیا. کورٹ کو کچھ نظر آیا اس میں کوئی فورس تھی, کوئی گراس لیگلٹی تھی, کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن تھی, تب سو موٹو لیا گیا, اور وہ بھی سنڈے والے دن. لہٰذا وہ تو مینٹینیبل ہے, اور میں توقع کرتا ہوں کہ فیصلہ بھی یہی ہوگا. اور وہیں سے جو آپ نے سلمان اکرم راجہ صاحب سے بھی پوچھا, تو کورٹ کا یہ آرڈر آ سکتا ہے کہ اٹ از ڈیمڈ ٹو بی پینڈنگ بیفور دی اسپیکر آف نیشنل اسمبلی اینڈ از ڈائریکٹڈ ٹو پروسیڈ فردر ان اکارڈنس ود لا, اور پھر کانسٹیٹیوشن, اور پھر وہ کوئی ٹائم فریم دے دیں گے کہ اتنے دنوں کے اندر اس پہ ووٹنگ ہونی چاہیے. اس میں دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ڈیزولوشن آف اسمبلی بھی ڈیزالو ہوئی ہے. وہ تو کوئی پروسیجرل ارریگولرٹی نہیں ہے نا, اس پہ اسپیکر کی رولنگ تو نہیں ہے نا, وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے. اس آرڈر کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے, اور اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ متعدد اس پہ فیصلے دے چکی ہے. ذرا واپس آئیے گا سلمان اکرم راجہ صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ سب سے جو عجیب بات آپ کو اس تمام قصے میں لگی وہ کیا ہے؟ دیکھیے, وہ یہ مفروضہ کہ یہ تمام معاملہ جو ہے کسی غداری کی بنیاد پر ہوا, تحریک عدم اعتماد کا, یہ بات تو بالکل ہی ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کسی بھی پارلیمانی عمل کے حوالے سے یہ ایک اٹھا دیں, ایک ابہام, ایک الزام, اور اسپیکر صاحب اس الزام کو درست مان لیں اور اس عمل کو ختم کر دیں. یہ بہت ہی خطرناک روش ہے, اور اس کا اثر میں سمجھتا ہوں معاشرے پر بہت خطرناک ہے. اس وقت ہماری سیاست جو ہے بالکل وہ بٹ گئی ہے, ایسے ہو گیا ہے جیسے یہ غداروں اور محب وطن لوگوں کے درمیان کوئی غزوہ ہو رہا ہے. یہ بات کسی بھی ملک اور قوم کے لیے صحت مند نہیں ہے. لہٰذا جو اسپیکر صاحب نے کیا وہ پارلیمان سے باہر اس کا اثر بہت زیادہ ہے, اور یہ عمل پارلیمان کے اندر بھی ان کے دائرہ استحقاق میں ہرگز نہیں آتا تھا. اور اس کو میری نظر میں تو عوام کے سامنے اس پیرائے میں پیش ہونا چاہیے. عدالت خواہ کچھ بھی کہے کہ ہمارا دائرہ اختیار نہیں ہے, آرٹیکل 69 ہے, ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے, لیکن اس معاملے کی جو جزیات ہیں کہ کیسے اس معاملے کو گھڑا گیا, ایک ایمبیسڈر کے جو نوٹس تھے, جو ایک سائفر تھا, ایک مراسلہ تھا, اس کو کیسے ایک سازش کا ثبوت بنایا گیا, اور کیا فرق ہے ایک بیرونی ملک کے ان ریمارکس میں جن کو ہم کہیں کہ یہ غیر مناسب ہیں, اور وہاں سے چھلانگ لگا کر یہ کہنا کہ غیر مناسب ریمارکس کے بعد یہاں ایک سازش بھی ہوئی ہے اور ہمارے پارلیمنٹیرینز اس سازش کا حصہ بن گئے ہیں. ہماری جماعتیں, وہ MQM ہو, وہ باپ پارٹی ہو, وہ سب اس سازش کا حصہ ہیں. یہ اتنی بڑی ایک چھلانگ ہے جو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی ذی شعور اس کا تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اپنے تمام پارلیمانی نظام کے خلاف اس طرح حملہ کیا جائے گا. اور اس کو آنن فانن ایک اسپیکر جس نے غیر جانبدار رہنا تھا, جس نے یہ عہد کیا ہوا تھا, وہ لکھی لکھائی ایک تحریر پڑھ دے گا اور تمام معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. یہ بات عوام کے سامنے تواتر سے لانا میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے. حامد خان صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, اگر رائے صاحب اجازت دیں تو حامد خان صاحب سے بات کریں. پاکستان میں جو اس وقت ہو رہا ہے اسپیکر کی رولنگ سے لے کے ابھی تک کورٹ پروسیڈنگز تک, اس کی سمری کیا ہے آپ کی نظر میں, جب آپ اس کو بطور لا مین دیکھتے ہیں, پاکستان کے شہری کے طور پہ بھی دیکھتے ہیں, اس کی سمری کیا ہے آپ کی نظر میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس آئین کے ساتھ بہت زیادتی اور کھلواڑ کیا گیا ہے اور آئین کو توڑا گیا ہے, اور جو کہ بڑی افسوسناک بات ہے, کیونکہ آئین جو ہے ہم سب کے لیے ملک کو اکٹھا رکھنے کی دستاویز ہے, اور جس طرح سے اس آئین کے خلاف ایکشن لیا گیا ہے, آئین کو سے متضاد فیصلے کیے گئے ہیں, یہ ساری چیز بہت قابل افسوس ہے, جس کی بنیاد جو ہے شروع ہوئی ہے کل ڈپٹی اسپیکر کے اس رولنگ سے, جس میں کہ آرٹیکل 5 کو استعمال کیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ
ایک نو کانفیڈنس موشن کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے، جس کا کوئی تعلق ووٹ آف نو کانفیڈنس کے موشن سے نہیں بنتا، کیونکہ آرٹیکل 5 تو ایک صرف ڈیکلیریٹری ایک پروویژن لیکن ہے۔ عامر صاحب قطع کلامی ہوتی ہے تو جو ڈپٹی اسپیکر تھے وہ انڈیپینڈنٹ ایجنٹ کے طور پر تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے، وہ تو اس سے پہلے پرائم منسٹر سے ملاقات کر کے آئے تھے، ان کے پاس لکھا ہوا کاغذ تھا جنہوں نے پڑھ دیا۔ جی بالکل صحیح کہا، یہ ان کی اپنی رولنگ بھی نہیں تھی، یعنی وہ یہ کہہ نہیں سکتے کہ وہ وہاں بیٹھ کر اور وہاں ڈیبیٹ کے نتیجے میں انہوں نے کوئی رولنگ دی تھی، وہ تو لکھا لکھایا پڑھا پڑھایا، اور پھر اس میں اسپیکر کی بہت بڑی زیادتی ہے کہ اس میں اتنی کریج نہیں تھی کہ وہ خود ہی فیس کرتا آگے اسمبلی کو، اس بیچارے کو بھیج دیا ڈپٹی اسپیکر کو کہ جاؤ تو پڑھ کے سنا دے اور بھاگا وہاں سے۔ تو یہ ایک بڑا ہی افسوسناک سین ہے جو میں سمجھتا ہوں ساری قوم نے دیکھا کس طرح سے سیبوٹاج کیا گیا ہے ایک آئینی پروسیس کو، اور کس طرح آئین کے مقاصد کو انہوں نے شکست دی ہے۔ یہ ساری چیز جو ہے قوم کی تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت سیاہ باب بن گیا ہے۔ اس سیاہ باب کو عدالت عظمیٰ جو ہے اب دھو سکتی ہے نا، اس کو ڈٹرجنٹ لگا کے ذرا تگڑا سا دھو سکتی ہے کہ نہیں؟ بالکل کھول سکتی ہے اور کھولنا چاہیے، کیونکہ اس وقت ملک کی ضرورت یہ ہے، ورنہ یہ آئینی بحران بہت لمبا ہو جائے گا اور اس سے ملک کا بہت نقصان ہونے کا امکان ہے۔ اس وقت سپریم کورٹ کو ہر صورت اس آئینی بحران کو کسی ایک طرف سے اس کو حل تلاش کرنا ہے تاکہ ہم پھر آئین کی پٹری پہ پڑ سکیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کل کے بعد ہم آئین کی پٹری سے اتر چکے ہیں، اور اس جو کہ ملک کے لیے بڑا نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ تو میں توقع کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ اس مسئلے کو ریزالو کرے گی اور ایک ایسا ورڈکٹ دے گی کہ آئندہ سے اس طرح سے آئین کی جو ہے دھجیاں نہ اڑائی جا سکے اور دھجیاں نہ پھیری جا سکے۔ طلعت صاحب، یہ بات اپنی جگہ ریڈیکولس ہے کہ کل جن لوگوں کو غدار قرار دیا گیا، آج ان غداروں کا جو لیڈر ہے، لیڈر آف دی اپوزیشن، ہم تو غدار نہیں کہتے ان کے بقول، لیڈر آف دی اپوزیشن کو لیٹر لکھا جاتا ہے کہ آئیں مل کے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا انتخاب کرتے ہیں، اسے نامزد کرتے ہیں۔ یعنی جو بے منطقی ہے اس کے اندر بھی ایک بے منطقی ہے، اس کے اندر بھی ایک illogical اور بے منطقی اور کنٹراڈکشن اور یو ٹرن، لیکن ہمیں اس پہ حیرانی، خرد کا نام جنوب پڑ گیا، جنوب کا نام خرد، جو چاہے ان کا اس نے کرشمہ احساس کیا۔ We have to leave it there۔ ناظرین، جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم سید مراد علی شاہ سے بات کر رہے ہوں گے، ان سے میں نے انٹرویو ابھی کچھ دیر پہلے ریکارڈ کیا، سندھ کے وزیر اعلیٰ، بڑی دلچسپ باتیں ہوئی، اسٹے ٹیون فار دیٹ۔ جی سیم صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ذرا یہ فرمائیے گا کہ عمران خان نے آج عوام سے خطاب کیا یہ جانتے ہوئے کہ وہ ایک سیریمونیل سٹاپ گیپ پرائم منسٹر ہیں، who is there to basically keep the seat warm، لیکن وہ ایکٹ اس طرح کر رہے ہیں کہ جس طرح ابھی بھی ملک کے پرائم منسٹر ہیں، وہ انفارمیشن منسٹری کے ٹولز استعمال کر رہے ہیں، وہ پی ٹی وی کو استعمال کر رہے ہیں، اور استعمال کرتے ہوئے آپ کی جماعت دوسری جماعتوں کو تختہ مشق بنا رہے ہیں۔ مطلب آپ کا رد عمل جاننا چاہوں گا کہ یہ آپ کے خیال میں کوئی آڈ سچویشن ہے یا نہیں؟ السلام علیکم طلعت صاحب، پہلے تو بہت شکریہ مجھے اس پروگرام میں لینے کا۔ آپ نے کہا آڈ سچویشن تو میرا خیال ہے if I remember the date correctly 16 یا 17 اگست 2018 سے شروع ہو گئی تھی۔ اس دن سے ہی جب یہ الیکٹ ہوئے ہیں صاحب، تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے انہیں سلیکٹڈ پرائم منسٹر کہا تھا اسمبلی کے اندر، اور انہوں نے بڑی خوشی سے ڈیسک بجائی تھی، اور یہ ابھی بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ پچھلے 3.5 سال بھی انہوں نے یہی کام کیا ہے، اور اب خود ہی انکانسٹیٹیوشنلی اسمبلیز کو ڈیزالو کرا کے پریزیڈنٹ سے، اور پرائم منسٹر ایکٹ کر رہے ہیں انڈر کانسٹیٹیوشنل آرٹیکل، مطلب ایک طرف کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کرتے ہیں، چیری پکنگ ہو رہی ہے کہ جہاں پسند آ جائے کانسٹیٹیوشن کی شک وہ منظور ہے، اور جہاں ان کے مرضی کی نہیں ہو اس کو وائلیٹ کر کے آپ جو مرضی ہے کریں۔ تو آپ کی بالکل درست انالیسز ہے کہ گورنمنٹ کے ریسورسز استعمال کر کے اپنے اپوننٹس کو، اگر خدا نخواستہ، میں ایک انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں اپنی اس انکانسٹیٹیوشنل کام پہ اور الیکشنز کراتے ہیں، تو یہ تو الیکشنز کی مہم چلا رہے ہیں سرکاری ریسورسز استعمال کرتے ہوئے۔ اب اس میں لیکن مخمصہ سیم صاحب یہ ہے، مخمصہ یہ ہے کہ یہ کیس لگا ہوا ہے سپریم کورٹ کے سامنے، جہاں پہ آپ کی پارٹی کی طرف سے
فاروق ایچ نائک صاحب نے لارجر بینچ فل بینچ بنانے کی بات کی، لیکن کورٹ نے اس کو کہہ دیا جی کہ آپ ہم پر اعتماد نہیں کرتے، پھر اسی بینچ کے سامنے سبمیشنز ہوئی. خیال ہم یہ کر رہے تھے کہ کل جو گزر گئی اس دن کوئی کام ہوگا، کیونکہ ایک بہت ہی گہرا آئینی بحران ہے اس ملک کے اندر. انہوں نے اسمبلی تحلیل کی ایک ایسے معاملے پر، مدعے پر اور ایسے نقطے پر جس کے اوپر میرے خیال میں پاکستان میں پہلی مرتبہ ایک لیگل کنسنسس ہے کہ وہ پیٹنٹلی اللیگل ہے. اسمبلیاں تحلیل کر کے اپنے آپ کو ڈی نوٹیفائی کروایا. صدر صاحب نے پریس ریلیز کے ذریعے ان کو عبوری پرائم منسٹر کا ایک عہدہ دے دیا جو آئینی ہے، لیکن ظاہر ہے اس کی بنیاد بڑی غیر آئینی ہے. اس کے بعد خط بھی لکھ دیا کہ جی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو بنانے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کریں. اور سپریم کورٹ نے آج پھر جو ہے یہ معاملہ کل تک مؤخر کر دیا. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کی اسسمنٹ کیا ہے کہ کتنا گہرا آئینی اور قانونی بحران ہے، یا ہم افورڈ کر سکتے ہیں 3-4 دن اور اسی کیفیت میں؟ میں طلعت صاحب اگر اتنا گہرا اور پیچیدہ اور آئینی بحران نہ ہوتا تو سپریم کورٹ ود ان آئی تھنک منٹس یا کچھ گھنٹوں میں اس کا سو موٹو نوٹس نہ لیتی. تھوڑی سی مجھے ضرور تشویش ہے کہ سپریم کورٹ، میرا تو یہ خیال تھا، میں اپنا پرسنل اوپینین دے رہا ہوں، آبویسلی ججز زیادہ لا نوئنگ ہیں، کہ یہ کل ہی ڈیسائیڈ ہونا جانا چاہیے تھا. میرے خیال میں اٹس این اوپن اینڈ شٹ کیس جسے کہتے ہیں. ڈیپٹی اسپیکر نے آرٹیکل 95 کو کمپلیٹ نہیں کیا. آرٹیکل 95 کی جو کلمنیشن ہے وہ ہے ووٹ آن دا ووٹ آف نو کانفیڈنس. اگر وہ ووٹ نہیں ہوتے تو آرٹیکل 95 ختم ہو ہی نہیں سکتا. آپ اس کو کسی اور طریقے سے ڈسپوز آف نہیں کر سکتے. خدا نہ خواستہ فار اے منٹ آپ ازیوم کر لیں کوئی عالمی سازش تھی اور اس میں سارے کے سارے پارلیمنٹیرینز جو 197 یا 198 اس لیے کہ ایاز صادق صاحب نے ووٹ نہیں دیا تھا، وہ بیٹھے تھے اسپیکر کی چیئر پہ، جو اسمبلی میں اپوزیشن نے شو کی تھی اپنی اسٹرینتھ. اگر یہ سارے کے سارے غدار ہیں تو سب سے اس کی وہ چلے آپ ان کو غدار ڈکلیئر کر دیں. ایون دین 95 کی کلمنیشن از ووٹنگ جو انہوں نے نہیں کی. اور اگر یہی جو ہے کانسٹیٹیوشنل لیکونہ رہ گیا اور کانسٹیٹیوشنل چیزیں تو اس کے بعد ساری چیزیں انکانسٹیٹیوشنل ہے. اور میرے حساب سے تو سپریم کورٹ نے کل ہی یہ فیصلہ کر دینا چاہیے تھا. جب انہوں نے سو موٹو لیا تو وہ خود سمجھ رہے ہیں کہ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. کسی نے اپروچ نہیں کیا کورٹ کو ابھی. انہوں نے اس سے پہلے ہی اس کا کہا کہ جی یہ آئینی بحران ہو گیا ہے اور ہمیں اس میں اپنا رول پلے کرنا ہے. یہ جو غدار والی رٹ ہے، آج بھی امید قطع کلام، یہ جو غدار والی رٹ ہے بطور سیاستدان اور ایک چیف منسٹر اتنے اہم صوبے کے اور ایک سنجیدہ سیاسی خاندان سے بھی آپ کا تعلق ہے، یہ جو غدار والی رٹ ہے یہ مسلسل اس بیانیے کا حصہ ہے. لیکن آج آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری جگہوں سے یہ خبریں آنی شروع ہوئیں ٹویٹس کی صورت میں کہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا کل انہوں نے اپنی تقریر کے اندر حوالہ دیا کہ وہاں پر یہ کہا گیا کہ واقعتاً پاکستان کے خلاف سازش ہے اور انٹرفیرنس ہے. اس کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ ایسی تو کوئی بات نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں ہوئی نہیں. تو کیا اپوزیشن کی طرف سے یہ مطالبہ نہیں جانا چاہیے کہ جی بتائیں تو صحیح کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں کیا بات ہوئی، منٹس آف دا میٹنگ کیا ہیں؟ تو اس قسم کی بھی خبریں آ رہی ہیں. میں آپ کا ذرا رد عمل جاننا چاہوں گا بطور سیزن پولیٹیشین اس بیانیے کے اوپر یہ کہ یہ تمام لوگ غدار ہیں اور ضمیر فروش ہیں اور امریکہ کے پٹھو ہیں. اب میں دیکھیں طلعت صاحب، پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری پارٹی کی طرف سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج پریس کانفرنس جو کی تھی لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف صاحب کے ساتھ، اس میں یہ ذکر کیا تھا. بٹ آپ اس پہ آ جائیں. چلیں، آپ نے غدار پرائم منسٹر، ایکس پرائم منسٹر، سلیکٹڈ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی نظر میں ہم غدار ہیں سارے، جو اور لیڈر آف دی اپوزیشن بھی غدار ہیں غالباً. تو صدر صاحب ایک غدار کو خط کیسے لکھ رہے ہیں کہ جی اگلا پرائم منسٹر کیئر ٹیکر ہم سے چوز کریں؟ مطلب اتنی آپ اگر جب یہ لیڈر آف دی اپوزیشن تھے 3.5 سال عمران خان نے ان سے بات کرنا پسند نہیں کی تو صدر پاکستان ان کو غدار ڈکلیئر، سو کالڈ غدار ڈکلیئر ہونے کے بعد ان سے کیسے مانگ رہے؟ تو یہ تو ایک بہانہ ڈھونڈا تھا اور ایک بہت ہی بھونڈیا قسم کا بہانہ ڈھونڈا تھا جس کی تحت لوگ کہہ رہے تھے نا کہ جی بڑا جو ہے کیا ہم ایکسپیکٹ کوئی انکانسٹیٹیوشنل چیز تو نہیں کر سکتے نا. ہاں یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ شاید یہ لوگوں کو روکیں اس لیے کہ اس کی بات کر رہے تھے. یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ شاید اسمبلی کے اندر کوئی ہنگامہ ڈالنے کی کوشش کریں. لیکن یہ انکانسٹیٹیوشنل سٹیپ کی تو کوئی ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا. آپ کے لیے واقعی سرپرائز تھا پھر اس کا مطلب ہے؟
نہیں सरप्राइज की देखिए सरप्राइज तो उस चीज को कहते हैं ना कि जिसकी कहीं जिक्र हो कुछ हो सकता है। आप सरप्राइज उस चीज को नहीं कह सकते कि जो कानूनी आईनी तौर पे गलत हो और उसको सामने ले जाए, देखा कैसा सरप्राइज दिया। तो ये भोंडा किस्म का सरप्राइज जो कौम के साथ उन्होंने मजाक किया है, इंस्टीट्यूशंस के साथ मजाक किया है। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जो मैं कल सुन रहा था इनका खिताब जो 2-4 मिनट का था, कल इन्होंने जब तहलील की थी या एडवाइस दी थी प्रेसिडेंट को कि तहलील कर दे असेंबलीज, कहते जी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में जब बात हो गई, एक तो गालिबन कोई बात हुई नहीं जहाँ तक हमें पता है, लेकिन जब बात हो गई तो उसके बाद नंबरों की तो बात ही ख़त्म। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी तो एक आईनी कमेटी भी नहीं है, आप उससे एक नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करने की बात कर रहे हैं। मतलब इनके सरप्राइजेस जो है ना वो अपने तक ही रखें, इसलिए कि वो सिर्फ इनके जो बेवकूफ़ाना फ़ैन फॉलोइंग है, जिनके बेवकूफ़ फेडरल मिनिस्टर्स कुछ थे। मुझे एक किसी साहब ने कहा कि इनके जो एडवाइज़र्स हैं ना वो इस तरीके के हैं कि एक मसला आया किसी को कि जी एक शख्स की बकरी की गर्दन मटके में फंस गई, तो उन्होंने मुशीरों से पूछा अपने कि जी अब मैं क्या करूं, उन्होंने कहा जी गर्दन काट दे। उन्होंने बकरी की गर्दन काट दी, फिर भी गर्दन फंसी रही मटके के अंदर, तो मटका तोड़ दें उसके बाद। तो इन्होंने नेशनल असेंबली तहलील करा दी और रिजाइन कर दिया। बैनुल अक़वामी साजिश कहते हैं कि जी इमरान खान के खिलाफ थी, इसको हटाना है, इसने खुद हटा दिया अपने आप को। मतलब ये कैसी सरप्राइजेस है, अपने आप को सरप्राइज कर रहे हैं, किसको सरप्राइज कर रहे हैं, ये मजाक कर रहे हैं एक भोंडे किस्म का पूरे मुल्क के साथ और इस मुल्क की आइन के साथ और इस मुल्क के आइनी इदारों के साथ। अगर इस ज़ाविये से आप देखें तो अपोजिशन कहे कि चले ठीक है हो गया, अब आपका मकसद तो ये था कि इनकी हुकूमत चली जाए, इमरान खान चले जाए। इमरान खान ने कहा जी आप मुझे नहीं भेजेंगे, मैं खुद चला जाता, तो चले तो गए। तो अब ये जो मुद्दा है कि आपको नए इंतखाबात की तैयारी करनी चाहिए और शेख रशीद जो है अगर जिनकी बातों को संजीदगी से नहीं लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जी मैंने तो उनको बोला था कि पंजाब की असम्बली भी डिसॉल्व करें, केपी की असम्बली भी डिसॉल्व करें। बलोचिस्तान ऑलरेडी जो है वो हिला हुआ है। आपका वाहिद सूबा है जिसके अंदर असम्बलियों की तहलील का इशू नहीं उठा, तो अगर ये सारा मामला इलेक्शन की तरफ गया और असम्बलियाँ तहलील हुई तो आप चाहेंगे कि सिंध में भी ऐसा हो? सबसे पहले तो तले साहब, मैं अगर मुझे इजाज़त दें आधे मिनट के लिए, मैं आपके जो शुरू जहाँ से आपने सवाल किया था ना कि इलेक्शंस हम चाहते हैं आइनी तरीके से, एक गैर आइनी तरीके से अगर ये कर दिया, ये सब ने एक्सेप्ट कर लिया, इवन कोर्ट ने या डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी कहीं आ गई और कहा कि जी अब तो ये पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है, तो आइन की तोड़ने के लिए एक खुला दरवाज़ा हर एक के लिए हो जाएगा फ्यूचर के लिए। इस और सेकेंडली इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा के कि पूरी की पूरी अपोजिशन 198 मेंबरान गद्दार हैं और चले उन पे आप आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करें, उनके ऊपर मुकदमा चलाएं, उन सबको आप गद्दार करार दे के जेल में डाल दें, लेकिन आप आइनी तरीके से इलेक्शंस कराएं, आइनी तरीके से अगर आप असेंबली तोड़ने के मजाज है तो आप तोड़ें। तो सबसे पहले तो ये बात होगी कि मकसद इलेक्शंस कराना नहीं है, सिर्फ मकसद है कि आइन हर वक्त फॉलो हो। हमने भी आइनी तरीके से प्राइम मिनिस्टर को, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को हटाने की कोशिश की जो कि कामयाब हो गई, लेकिन इन्होंने ये गैर आइनी तरीका लिया, उससे बचने के लिए खुदकुशी कर ली और कहा देखा मैं बच गया। तो ये बेवकूफ़ाना बातें इन्हीं को सूट करती हैं। आपका जो दूसरा सवाल है, अगर बाकी 3 असेंबलीज तहलील कर दी जाती हैं या कोई और मसला होता है, सूबे सिंध हमें पूरा इख्तियार है कि हम अपना फ़ैसला खुद करें। मैं अपना फ़ैसला, इसलिए कि ये इख्तियार इस वक्त सिर्फ मेरे पास है एज चीफ मिनिस्टर ऑफ द प्रोविंस, मैं अपना फ़ैसला अगर कोई ऐसा होगा तो डेफिनेटली अपनी पार्टी लीडरशिप की मर्ज़ी से, उनकी सलाह से और उसके बाद करूँगा। और सेकेंडली जो आपकी बात के बाकी तीनों असेंबलियाँ जो हैं वो अब तहलील, मुझे तो मैंने अगस्त 2018 में ओथ लिया था और पहले महीने में मुझे कहा जा रहा था कि आपकी कभी गवर्नर रूल लग जाएगा, कभी आपकी असेंबली ख़त्म हो जाएगी, कभी आप खुद डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो 3.5 साल तो गुजर गए, अल्लाह ताला के शुक्र है, और इंशाल्लाह ताला आगे भी वक्त गुजर जाएगा। लेकिन जो भी कौमी ज़रूरत होगी और लीडरशिप की एडवाइस होगी उसके तहत मैं एक्ट करूँगा। अच्छा, ये ज़रा इस बयानिए की बात करें कि ये बयानिया कितना मकबूल है। आप सिंध की बात कर सकते हैं। हमने यहाँ पर देखा कि इमरान खान के करीब के लोगों का कहना है कि जब से उन्होंने अमेरिका को ललकारा और साजिश की बात की और कहा कि ये सारे पिट्ठू हैं, गमाश्ते हैं, ये उनके अहलकार हैं और हुकूमत को गिराने की कोशिश की जा रही है और कौमी सलामती और कौमी ऑनर, तो उनका ग्राफ बड़ा ऊपर गया है।
کے جو بلدیاتی انتخابات کی دوسری فیز ہے اس کے اندر بھی یہ بیانیہ استعمال ہو رہا ہے، اور ان کے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس وجہ سے انتخابات چاہتے ہیں کہ ہمارا خیال ہے کہ عمران خان نے جو 4.25 سال کیا وہ لوگ بھول گئے ہیں اور اب ان کی نئی سیاسی اٹھان ہے۔ بدر، آپ کی اسسمنٹ چاہتا ہوں کہ ان کی نئی سیاسی اٹھان کے بارے میں جو بات کی جا رہی ہے، کیا ہے آپ کا خیال؟ سب سے پہلے تو آپ نے خود کہا، ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان نے جو 3.5 پونے 4 سال میں کیا وہ لوگ بھول جائیں گے، یعنی بہت ہی غلط کیا لوگوں کے ساتھ، یہ خود ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد لوگوں کو ایک غلط بیانیہ دے کے آپ اپنے ملک کی انٹیگریٹی، آپ اپنے ملک کی سلامتی، آپ اس ملک کے آئین، آپ اپنی فارن ریلیشن سب کو داؤ پہ لگا کے اپنے ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کوئی کام کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ لوگ بیوقوف بن جائیں گے۔ ہاں، تھوڑی دیر کے لیے تو شاید لوگوں کو آپ بیوقوف بنا سکیں، پر آپ پاکستان کے لوگوں کو ہر وقت بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ کیا واقعتاً سمجھتے ہیں کہ ہر وقت بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا؟ مطلب آپ دیکھیں کس طریقے سے بیانیہ چلا، وہ 32 پنکچر کا چلا، اس کے بعد ریگنگ کا چلا، پھر 5 حلقوں کا چلا، پھر کرپشن کا چلا، پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ختم نبوت کا چلا، اور اب غداری کا۔ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ بیانیے بنا کے لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں۔ ہم جو پچھلی الیکشن ہے اس کے بارے میں بھی ہماری بڑی کلیئر واضح پوزیشن ہے، اور میں آپ کو میں زیادہ بات نہیں کروں گا، صرف سندھ کی بتا دوں گا۔ انہوں نے جو کراچی میں 14 سیٹیں لی ہیں، اور یا پروونشل اسمبلی کی 20 یا جتنی بھی سیٹیں لی ہیں، میں اس وقت نمبرز مجھے یاد نہیں ہے، مجھے 2-3 لوگ تو میں پرسنلی جانتا ہوں جو الیکٹ ہوئے ہیں کراچی میں، میں ساری عمر رہا ہوں، لوگوں کو جانتا ہوں۔ ان کو کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی، وہ اپنے حلقوں میں بھی نہیں گئے تھے اور وہ الیکشنز جیت گئے تھے۔ وہ الیکشنز اب سب نے کہا ہے کہ منوور تھے، کس نے کی، اب میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا اگر آپ اس طرف لے جائیں گے، لیکن یہ تقریباً سب کو پتہ ہے، اور میرا نہیں خیال ہے کہ ہر وقت آپ ملک کے ساتھ اس طرح کا کھلواڑ کر سکتے ہیں۔ اب تو کافی نیوٹرالٹی کی باتیں آ گئی ہیں، تو ہمیں امید یہی ہے کہ نیوٹرل سب رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی الیکشن ہوں گے فیئر فری الیکشن ہوں گے، اور اس میں عمران خان ایٹ لیسٹ کہیں بھی نہیں ہوگا۔ اچھا، بالکل آخر میں کہتے ہیں کہ عمران خان جو نا ٹیفلن خان ہے، مطلب اس کو کوئی چیز چپکتی نہیں ہے، ان کا ماضی لے لیں، ماضی بعید لے لیں، ماضی قریب لے لیں، ان کے حالیہ بیانات دیکھ لیں، ان کا عمل دیکھ لیں، ان کے اعمال میں اور الفاظ کے اندر جو آپ کو واضح تضاد نظر آتا ہے اس کو دیکھ لیں، لیکن somehow وہ پل آف کر لیتے ہیں چیزوں کو۔ یہ میرا خیال ہے I'll go into a very long debate here۔ عمران خان نے غالباً 92 کے ورلڈ کپ کے بعد اپنی سیاسی کریئر کا آفیشلی آغاز کیا تھا 94 سے یا 95 سے، مجھے صحیح یاد نہیں ہے۔ 2011-12 تک تو بالکل ولڈرنس میں تھے، اور اب پچھلے 3 مہینے بھی آپ نے دیکھو کہ بالکل ولڈرنس میں تھے، ان کو کچھ پتہ نہیں تھا کیا فیصلے کرنے، عجیب و غریب فیصلے کر رہے تھے۔ میں بس اتنا ہی کہہ کے اپنی بات اس ٹاپک پہ ختم کروں گا کہ ہی ول بی ان ولڈرنس فرام ناؤ آن۔ 2011 سے پہلے والے عمران خان ہوں گے جن کے پیچھے کچھ ان کی بیوقوفانہ باتوں کو بلیو کرنے والے لوگ تو ہوں گے، لیکن عوام نہیں ہوگی۔ بالکل آخر میں اگر عدالت نے درمیانہ راستہ نکال دیا اور کہہ دیا جو ہو گیا سو ہو گیا، اب انتخابات کی تیاری کریں تو آپ کو حیرانی ہوگی؟ مجھے بہت حیرانی ہوگی۔ میں نے پھر سے کہا نا، یہ بات انتخابات کی نہیں ہے، یہ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی اور نظریہ ضروریت، اس ملک یہ بہت زیادہ سفر کر چکا ہے ملک اس کے اوپر۔ اس وقت جس نے آئین کا انحراف کیا ہے، جس نے آئین کو توڑا ہے، اس کو وہ سزا ملنی چاہیے۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس، مجھے پورا یقین ہے کہ سپریم کورٹ یہی فیصلہ کرے گی کہ ڈیپٹی اسپیکر کی رولنگ، جو سو کالڈ رولنگ تھی، رولنگ ایسے نہیں ہوتی ہے، میں پارلیمنٹ میں بھی 20 سال مجھے ہو گئے صوبائی اسمبلی میں، رولنگ میں اگر کوئی چیز پیش کی جاتی ہے تو دوسری طرف کا موقف بھی چیئر سنتی ہے اور اس کے بعد اپنا فیصلہ دیتی ہے۔ انہوں نے لکھا پڑھا جو تھا اسی وقت پڑھ دیا، تو یہ رولنگ غلط ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ سپریم کورٹ یہی فیصلہ کرے گی کہ یہ رولنگ غلط ہے، اور اس کے بعد کے جو بھی اقدامات ہیں وہ غیر آئینی ہیں، اور ہمیں لے جائے گی واپس اسی وقت پہ جو تقریباً 12:15 بجے کا ٹائم تھا یا 12:30 بجے کا ٹائم تھا 3 اپریل کو، کہ جی اسمبلی بیٹھے گی اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ووٹ کر کے اس چیز کو ڈسپوز آف کرے گی۔ ڈسپوز آف کرنا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا طریقہ صرف ووٹ ہے اور وہ کچھ نہیں ہے، اور اگر یہ ووٹ جیت جاتے ہیں، یعنی وہ کامیاب نہیں ہوتی خدا نخواستہ ووٹ آف نو کانفیڈنس، یہ رہیں پرائم منسٹر، لیکن اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہوتا ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا، تو he will cease to be the prime minister there and then۔ مراد علی شاہ صاحب، وزیر اعلیٰ سندھ، بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا۔ بہت شکریہ۔